سبحان اللہ ناصر سہروردی بھائی بہت خوبصورت کلام پیش کیا. میں چاہوں گا آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرماؤں. اسی کے ساتھ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان میں بول کے ساتھ آپ کے میزبان ہبہ علی خان سمی خان آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین آج 15واں روزہ ہے, جمعرات کا دن ہے, 5 مارچ ہے اور 1447 ہجری ہے. ناظرین رمضان کا مہینہ ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے, عبادت سے جوڑتا ہے, لیکن ایک اور بہت اہم چیز ہے جو ہمیں صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ پورا سال اپنی پوری زندگی یاد رکھنا چاہیے. وہ ایک عظیم گھرانہ, ایک عظیم گھر, وہ گھر جس میں رحمت نازل ہوتی تھی, وہ گھر جس میں سادگی تھی مگر عظمت تھی, وہ گھر جو تمام عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ بنا. کچھ لمحوں کے لیے ان الفاظ پہ غور کیجئے گا اور انہیں محسوس کیجئے گا. وہ گھر جس کے نانا دو جہانوں کے سردار رحمت اللہ عالمین, وہ گھر جس کی ماں خاتون جنت, وہ گھر جس کا باپ فاتح خیبر و بدر و خندق و حنین, وہ گھر جس کے شہزادے جوانان جنت کے سردار, سبحان اللہ, وہ گھر جس کے دروازے پر فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے. یہ وہ گھر ہے, یہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے, وہ گھرانہ ہے. ناظرین اسی طاہر و مطہر گھرانے کے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا آج یوم ولادت بھی ہے. ہماری طرف سے آپ کو بلکہ سب کو یہ دن بہت بہت مبارک ہو. سمی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ ہم اور آپ آج مل کر اس خوشی سے بھرپور دن کو ساتھ منائیں گے. یہ وہ دن ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے. اور ناظرین سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ صرف فرش والے اس کی خوشیاں نہیں منا رہے, یہ وہ خوشی ہے جو عرش والے بھی مناتے ہیں. اور ہمارے لیے تو یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم فرش پہ یہ خوشی منا پا رہے ہیں, سعادات ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. اور سمی جس خوبصورتی سے آپ نے گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا, سبحان اللہ ہی نکل رہا تھا منہ سے بس. سمی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تمام مخلوقات کے لیے, تمام کائنات کے لیے, تمام انسانیت کے لیے باعث رحمت, باعث شفقت ہے. اور بالکل ہبہ ہمیں کوشش بھی یہی کرنی چاہیے. آج کے نشست میں ہم کوشش یہی کریں گے کہ اپنے علماء کرام سے اس گھرانے کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اس گھر کے شہزادے کی سیرت سے بھی اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. میں ناصر بھی سے پوچھنا چاہوں گا, آج کے کلام آپ نے آج کے دن کے حوالے سے ہی منتخب فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد پوری بول کی ٹیم کو, پوری بول فیملی کو مبارکباد آج کے دن کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ اس دن کی برکات ہم سب کو سمیٹنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. اور بالخصوص جو آج کا ٹاپک ہے, بالخصوص آج کا دن, اس مناسبت سے میں نے اس کلام کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ یہ پورے سال میں اس طرح کے ایام ہمیں بہت کم ملتے ہیں جب ہم ٹی وی پر اس طرح کے ہم اپنے پروگرامز کو اور اس طرح کے کلاموں کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو اس لیے میں نے آج کے کلام کا انتخاب کیا امام حسن کے حوالے سے. اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام جی, کیا, بہت شکریہ, اچھے انداز سے, بہت پر اثر کلام تھا. یعنی مجھے تو بہت یعنی کوئی کیفیت بن گئی تھی. بالکل ایسا ہی. جزاک اللہ, شکریہ. سمی ہم بول کے رنگ کی طرف جیسے آپ چاہیں بتائیں, ہم چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آج دیکھتے ہیں کہ اس خوشی کے دن پر جو ہے وہ جنیتا کیا بنا رہی. جی جنیتا. السلام علیکم. السلام علیکم. مور آپ کو کمپنی دے رہے ہیں. سب سے پہلے یہ میں وعلیکم السلام سب ناظرین کو دکھاؤں کہ ابھی تک ماشاءاللہ اس پہ آج کام ہو رہا ہے. آپ بتائیں گی جنیتا آپ کیا بنا رہی ہیں؟ جنیتا یہ مجھے دے دو. ٹھیک ہے, آرام سے. یہ درود شریف ہے, درود اہل بیت. ماشاءاللہ. یہ اس کا آج کے حساب سے ہی میں نے انتخاب کیا تھا
کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی امہات المومنین اور اہل بیت اور ان کی ساری آل اولاد پہ درود بھیجتے آ ہیں. جاؤ ہم ہمارے وہیں چل ساتھ. کے بیٹھتے ہیں. نہیں، اور ماشاءاللہ آج تو جو منتخب آیت کی تلاوت ہے اس میں بھی یہ تھا کہ درود بھیجو. اللہ اور اس کے فرشتے بھی کثرت سے پیارے حبیب پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو درود بھیجو، سلام بھیجو. جی جنیتا کیسے ہم اس کو کس طرف لے کے جانے والے ہیں؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ رائٹنگ آپ نے بلیک سے کر لیا اس کی. جی یہ میں اسے تھوڑا سمپل ہی رکھوں گی Simple. کیونکہ مطلب درود سادگی شریف ہونی چاہیے ہے اس میں. ہاں اور ویسے کلرز بھی اس طرح سے ہیں کہ ہم اس میں زیادہ کلرفل کر نہیں سکتے اسے. بس بلیک اور اس کی آؤٹ لائن وغیرہ کر تو کے اس کے انسپریشن بارڈرز ہوں یہ گے ہے کہ بلیک. سادگی میں خوبصورتی نظر آئے. جی مجھے اسی طرح کی پینٹنگز پسند ہیں. نہیں، ویسے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس حساب سے بالکل پرفیکٹ چیز ہے. جی بالکل. اور وہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح آپ کا کل دل کر رہا تھا کہ آپ تحفے میں لے جائیں، آج اس کو دیکھ کے میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج یہ میں شاید تحفے میں لے جاؤں. کیونکہ جنیتا دے دیں گے آپ کو آج. نہیں کیونکہ وہ جو آج سما بندہ ہے نا شروع سے، جس طرح ناصر بھی نے شروع میں کلام پیش کیا، جس طرح آپ نے گفتگو کی، وہ سارا ایک سما آہستہ آہستہ ایسا بند رہا ہے کہ دل کر رہا ہے ہر وقت بندہ درود بھیجتا رہے، سلام بھیجتا رہے. ایسے ہی سمی ہم تو خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم جن لوگوں کے بارے میں ناصر بھائی بات کر رہے ہیں، ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات کہ ہم ان کا نام بھی اپنی زبان سے لے سکیں. لیکن اگر ان کی تعریف کا موقع مل رہا ہے یا ان کے بارے میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، ان کے لیے مطلب شہزادے جس دن پیدا ہوتے ہیں اس دن کیا خوشیاں منائی جاتی ہوں گی ناظرین. تو اگر اس کا ہم حصہ بن رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. ہبا میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم انسان، ہم شکر، اگر ہم صرف اس بات کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں نا کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں، اس گھرانے پہ ہم احترام کرتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، تو ہم یہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. بے شک وہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. پینٹنگ مطلب ہم ویسے مائک شکر تھوڑا ادا کریں. نہیں کر سکتے، تو یہ درود تحفہ ہی ہوتا ہے. تو ہم اس طرح سے ان کو اپنا تحفہ دے سکتے ہیں کہ ہم ان پہ درود پڑھتے رہیں. نہیں، اور ہمیں درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ جنیتا ہماری کوشش یہ جانی تھا کہ اس گھرانے سے ہم سیکھیں بھی. بے شک. ہم اس گھرانے کا جو انداز تھا، جو اس گھر کی عظمت تھی، اس سے سیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. درود و سلام بھیجیں لیکن ان کی زندگیوں سے سیکھیں بھی، اور اپنی زندگیوں پر جس طرح میرا ماننا یہ ہے کہ جو اس گھر کی عظمت ہے، جو اس گھر کی سادگی ہے، ایک لمحے کے لیے آپ سب لوگ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اس کی چھوٹی سی بھی جھلک ہے. اگر نہیں ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں نہیں ہے. ہم ماننے والے ہیں، ہمارے گھر اس گھر کی طرح ہونے چاہیے. وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ایسی سمی آج اچھی بات بھی ہماری یہی تھی نا کہ ایک مثالی گھر کیسا ہوتا ہے. تو مثالی گھر ایسا ہوتا ہے جیسا ان کا گھرانہ ہے. اگر اچھی بات کو سوشلی میں آپ سے ڈسکس کری تھی کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، آپ صرف آنکھیں بند کر کے ان کا گھرانہ دیکھ لیجئے اور بس اس کو فالو کر لیجئے، تو بس وہی مثال ہے اور اس کے آگے کچھ نہیں. یعنی ہبا آپ ان ہستیوں کے درجات دیکھیں. بے شک شروع بتائے تھے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی اسی گھر میں، خاتون جنت بھی اسی گھر میں، فاتح خیبر، یعنی کیا کیا، مثلا جوانوں کے سردار اس گھر میں. بالکل مثلا ایک وہ عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سب ایک گھر میں. ایسا ہی ہے. اور اس گھر کی ماشاءاللہ کیا ہماری تمام مخلوقات کے لیے، انسانیت کے لیے رحمتیں، شفقتیں ان سے ملتی ہوں گی. بس انہی سے سیکھنا ہے طریقہ کار زندگی، جو میں سمجھتی ہوں عورتوں کو، بچوں کو، والدین کو جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو فالو کر لیں گے تو ویسے ہی آپ دین اسلام پر چل پڑے سمجھیے. اور اکثر ہم بات کرتے ہیں نا ہم سادگی کی، تو آپ اس گھر کی سادگی دیکھیں. عظیم ہستیوں کا گھر، صبر دیکھیں سمی، اور کئی دن وہاں پر چولہا نہیں جلتا تھا. سمی صبر، اللہ اکبر. اور وہ گھر جہاں پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں لیکن سادگی کا وہ مقام، وہ عظمت. ہماری دعا ہے کہ کاش ہم اس سے تھوڑا سا ہی سیکھ لینا، تمہاری بہت دنیا اور مشکل آخرت سب بہتر ہو جائے گا. سب سمجھ جائے. اور یہ سب باتیں آج ہم نے علماء کرام سے پوچھنی ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم بھی سیکھیں اور ہمارے ناظرین بھی سیکھیں. اور ابھی ناظرین ہم بڑھتے ہیں ایک وقفے کی جانب، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان میں بول انٹرٹینمنٹ.